بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو سے جو قطرے گرتے ہیں ان قطروں سے ملائک یعنی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی انسان فرشتوں کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے اور بے شک وہ اعلیٰ ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے کہ انسان کے ایک عمل سے اللہ رب العزت فرشتوں کو تحلیق فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کس قدر بلند مرتبہ ہے انسان، کیا عظمت ہے انسان کی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا ہر انسان اس قدر عظمت کا حامل ہے؟ تو اس بات کی تشریح سورہ والعصر میں کیا ہی بہترین طریقے سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہر انسان نقصان میں جا رہا ہے؟ تو نہیں۔ آگے اللہ کریم بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ انسان نقصان میں ضرور ہے، لیکن وہ نہیں۔ کون؟ جو ایمان لایا، صرف ایمان لایا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے والا کامیاب ہو گیا؟ تو نہیں، بلکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آدھی ادھوری بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مکمل صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرے، تو وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ نقصان میں رہا۔ اب آیت پر اور حدیث پر غور کیجئے گا۔ اچھا ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرے، تو ہمارے حساب سے تو اسلام مکمل ہو گیا کہ کلمہ پڑھ کر سارے نیک کام جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ کرتا رہے تو بس وہ کامیاب ہے۔ یعنی ایمان بھی لایا اور پھر اس نے عمل صالح بھی کیے، نیک اعمال بھی انجام دیے۔ لیکن میرے بچوں، نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتا رہے اور صبر کی تلقین بھی کرتا رہے۔ اب اس آیت سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ حق کی نصیحت یعنی اچھائی کا حکم دیتا رہے، امر بالمعروف کرتا رہے، اور حدیث رسول کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اے میرے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا بھائی علی مڑ جائے۔ تو حق کی نصیحت سے مراد ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانا، یعنی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام غدیر سب تک پہنچانا ہے۔ اور آگے ہے صبر کی تلقین۔ صبر کا دوسرا نام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ صبر اس دنیا میں کسی سے نہ ہی ہوا اور نہ ہی کسی نے آج تک کیا اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ تو صبر کا دوسرا نام امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام کا فرمان ہے، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں غم زیادہ ہو جائیں تو ہمارے غموں کو یاد کر لیا کرو، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے، یعنی تمہارے دل کو صبر آ جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھو، ایک دوسرے کی پریشانیاں سنو، تو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرو، ان کی باتیں کیا کرو، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، تو نہ صرف تمہارے دل کو سکون آئے گا بلکہ انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جو انسان سورہ والعصر کی صفات اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ اشرف المخلوقات ہوگا، وہ ہوگا کامیاب انسان،
وہ ہوگا بہترین انسان۔ ورنہ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان ایسے بھی ہیں جو جانوروں کی طرح ہے، جو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق کو آگے پھیلانے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔